السلام علیکم، میں ہوں ولید رضا فاروقی۔ آپ موجود ہیں یوٹیوب چینل ولید رضا فاروقی پر۔ بات شروع کرنے سے پہلے آپ تمام حضرات سے ایک چھوٹی سی درخواست ہے، ہمارے اس یوٹیوب چینل ولید رضا فاروقی کو سبسکرائب کر لیں اور گھنٹی کے بٹن کو پریس کر لیں تاکہ ہماری تمام ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو نوٹیفیکیشن بار میں مل سکے۔ آج کی ہم بات شروع کر لیتے ہیں جی۔ آج کل ایک چیز کافی کامن ہر جگہ پر ڈسکس ہو رہی ہوتی ہے۔ اس ملک کے کچھ حالات بھی اس طرح سے ہے کہ لوگوں کی آمدن جو ہے وہ کم ہے اور ان کے اخراجات زیادہ۔ تو اس دور میں ہمیں کرنا کیا چاہیے؟ اس دور میں ہم کیا کریں تو ہم اتنا کما سکتے ہیں کہ ایک گھر کا خرچ پورا ہو سکے؟ آیا ہمیں بزنس کی طرف جانا چاہیے یا ہمیں جاب کی طرف جانا چاہیے؟ جن لوگوں کے پاس آلریڈی جابز ہیں وہ اس چیز سے بڑی اچھی طرح واقف ہیں کہ جابز کرنی بہتر ہے یا بزنس کرنا بہتر ہے۔ میں نے جتنے لوگوں سے بھی بات کی، میں نے جتنے لوگوں سے بھی سنا، کیونکہ خود میں ایک چھوٹا سا بزنس رن کر رہا ہوں، خود میں ایک بزنس چلا رہا ہوں، اپنا میرا ذاتی ہے، تو میں اس کا بھی سارا ایکسپیرینس آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ میں کیسے کرتا ہوں، کیسے کرنا چاہیے، ہمارے جو لوگ یہ کرنا چاہتے ہیں، جن لوگوں کو واقعی کہ وہ کچھ کرنا چاہتے ہیں، ان لوگوں کو میں گائیڈ بھی کروں گا اور پورے پراپر وے کے ساتھ لے کر چلوں گا۔ لیکن میں نے جتنے بھی ایسے لوگوں سے بات کی کہ جن کے پاس جابز ہیں، وہ یہی کہتے نظر آتے ہیں کہ جابز نہیں، بزنس کرنا چاہیے۔ ان کا پوائنٹ آف ویو کچھ اس طرح سے ہوتا ہے کہ ایک بندے کی زندگی ایک قیدی سی بن جاتی ہے۔ لیکن ہر بندہ یہاں پر تلاش کیا کرتا ہے؟ گورنمنٹ جاب ہو، کام کرنا نہ پڑے، بیٹھے رہیں کرسی پہ اور مہینے کے بعد آپ کو 40-45 ہزار سیلری مل جائے، ٹھیک ہو گیا۔ لیکن بزنس اور جاب کے حوالے سے ہم تھوڑا سا کریں تو یہ جو بزنس ہے یہ تو ہمارے بڑے بھی کرتے آئے ہیں۔ یہ جاب ہے، یہ جو نوکری ہے، یہ ہمارے اسلاف کا طریقہ نہیں ہے، یہ ہمارے بڑوں کا طریقہ نہیں ہے، یہ ہمیں ہمارے بڑوں نے کبھی بھی نہیں سکھایا تھا۔ جب انگریز نے قدم رکھا برصغیر پاک و ہند میں، تو اس انگریز نے یہاں پر جب آیا تو اس کو افراد کی ضرورت تھی، بندوں کی ضرورت تھی۔ کسی سے اس نے کچھ کام کروانا تھا، کسی سے اس نے کچھ کام کروانا تھا۔ اس نے جب اس علاقے پر، اس برصغیر پاک و ہند پر اپنے قدم جما لیے، اپنے آپ کو جما لیا، تو وہ خود آپ نے پڑھا ہوگا اپنی کلاسز میں، جو اگر آپ تھوڑی بہت پڑھے لکھے ہیں تو آپ نے پڑھا ہوگا کہ وہ یہاں پر تجارت کی غرض سے انگریز آیا تھا، یہاں پر وہ اپنا مال بیچنے آیا تھا۔ لیکن آہستہ 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 جب اس نے دیکھا کہ یہاں پر تو اپنے قدم جمائے جا سکتے ہیں، تو اس نے اپنے آپ کو یہاں پر فٹ کر لیا، قدم جما لیا، قبضہ کر لیا۔ اب انگریز کو ضرورت تھی کس چیز کی؟ انگریز کو ضرورت تھی افراد کی، انگریز کو ضرورت تھی لوگوں کی۔ اس نے کیا کیا؟ کسی کو پکڑ کے کلرک بنا دیا، کسی کو پکڑ کے صفائی کرنے والا بنا دیا، کسی کو پکڑ کے مینیجر بنا دیا، کسی کو پکڑ کے کچھ بنا دیا۔ تو یہ روایت چل پڑی جاب کی، نوکری کی۔ اب ہمیں یہ دیکھنا ہے، میں آج کے دور کی بات کروں گا، ایک بندہ اس نے MBA کیا ہوا ہے، اچھی خاصی ساری عمر اس نے اپنی اسکول اور کالج میں اپنے آپ کے اوپر پیسہ لگایا ہے، اور وہ پڑھ لکھ کے MBA کر کے وہ آج ایک کسی بھی کمپنی میں مینیجر ہے۔ اب اس کمپنی کا مینیجر ہونے کے بعد اپنا سارا تجربہ وہ اس کمپنی کو دے رہا ہے، اور وہ کمپنی اس کو بدلے میں 50 ہزار روپے منتھلی دے رہی ہے۔ اس کمپنی کا جو مینیجر ہے وہ سارا فائدہ کن کو دے رہا ہے؟ اس کمپنی کے مالک کو، بھلے وہ چٹا ان پڑھ ہی کیوں نہ ہو۔ اب اس کمپنی کا جو مالک ہے وہ ان پڑھ ہے، اور اس کی مثال پاکستان میں بھی موجود ہے۔ میں نام لوں اورینٹ کمپنی کا، اس کا بھی آپ تھوڑا سا بیک گراؤنڈ میں جا کے دیکھ سکتے ہیں۔ میں یہاں پر واقعہ ان کا آپ کے ساتھ شیئر کروں گا، اور ویڈیو لمبی ہو جائے گی، کسی اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ آپ کے ساتھ بات کر لیں گے۔ اب اور اس اورینٹ کمپنی کے مالک کے الفاظ آپ نے شاید میں نے جو میں نے پڑھے تھے، کہیں پر لکھے تھے، اس نے لکھا تھا کہ میں تو ان پڑھ ہوں، لیکن میرے نیچے کام کرنے والے کئی جن کی ڈگریاں انہوں نے ماسٹر لیول کی ڈگریاں کی ہوئی ہے، ٹھیک ہو گیا، تو وہ یہاں پر میرے نیچے کام کر رہے ہیں، 40-50 ہزار روپے تنخواہ مل جاتی ہے۔ سارا تجربہ ایک مینیجر کا اس کمپنی کا مالک لے رہا ہے، بھلے وہ انگوٹھا چھاپ ہی کیوں نہ ہو۔ ہوتا ہے ایسا۔ یہ جاب کا یہ سلسلہ ہے۔ ابھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک ارشاد بھی میری نظر سے گزرا، اور ہر جگہ پر ہمارے بڑے ہمیں یہی پڑھاتے اور سکھاتے ہیں کہ تجارت میں جو رزق ہے، جو روزی ہے، وہ 90% ہے۔ میں عام اور آسان الفاظ میں آپ سے بات کر رہا ہوں، اور جابز میں، نوکریوں میں صرف 10%۔
اب ہمیں یہ ہوتا ہے نا کہ ایک طرف زیادہ چیز پڑی ہو، ایک طرف کم چیز پڑی ہو، تو ہم زیادہ کی طرف جاتے ہیں، کم کی طرف نہیں جاتے. لیکن اس جگہ پر آ کر ہم کم کی طرف کیوں جانا چاہتے ہیں؟ اب کچھ لوگوں نے ایک کانسیپٹ بنایا ہوتا ہے، ایک چیز اپنے ذہن میں رکھی ہوتی ہے کہ ہم لوگوں نے اتنا پڑھا ہے، ہم نے 15 سال 20 سال ہم نے کالجز اور یونیورسٹیوں میں پڑھا ہے، تو اب ہم اپنا بزنس کریں، اپنا کام کریں. ہم اپنا کام کریں. کہا یہ جاتا ہے کہ پڑھو لیکن اپنے نالج کے لیے، نہ کہ نوکری کے لیے. یہ بڑے کہتے ہیں، میں بڑوں کی آج باتیں کر رہا ہوں. نالج کے لیے، علم حاصل کرنے کے لیے، نوکری کے لیے نہیں پڑھنا چاہیے. اور دوسرے وے میں اگر ہم بات کر لیں، ہمیں ڈیل کرنی آنی چاہیے، ہمارے پاس سکل ہونے چاہیے. ہم پڑھ رہے ہیں تو اس پڑھنے کے ساتھ ہمارے پاس یہ سکل ہونا چاہیے، وہ پڑھائی کو ہم اس طرح استعمال کریں کہ ہمیں ڈیل کرنا آنی چاہیے، ہمیں بات کرنا آنی چاہیے، ہم بول سکتے ہوں، ہم نے کیا بولنا ہے، کیسے بولنا ہے، کہاں پہ بولنا ہے، یہ چیزیں ہمارے پاس ہونی چاہیے. دین ہم کچھ کر سکتے ہیں. اور اکثر لوگوں کا یہ بھی خیال ہوتا ہے کہ ہم آج بزنس شروع کریں گے، 1 مہینے بعد 2 مہینے بعد ہم امیر ہو جائیں گے. نہیں، طریقے کے ساتھ چلنا پڑتا ہے، سٹیپ بائی سٹیپ. آپ سیڑھیاں اوپر چڑھتے جائیں گے تو آپ امیر ہوتے جائیں گے. جاب میں آپ کریں گے تو آپ 1 دن میں 2 دن میں امیر نہیں ہوتے، وہ آپ کی 30 40 35 ہزار روپے سیلری فکس ہوتی ہے. بزنس میں آپ کے چانسز یہ ہوتے ہیں، اگر آپ اس کو اچھے ذہن کے ساتھ لے کر چلتے ہیں تو آپ کے چانسز اتنے بڑھ جاتے ہیں کہ جہاں پر آپ کی مہینے کی 40 ہزار روپے آپ ارن کر رہے ہیں، وہاں پر آپ کا دن ایک ایسا بھی لگتا ہے کہ آپ ایک دن میں 40 ہزار روپے ارن کر رہے ہوتے ہیں. یہ میرا تجربہ ہے. میں ایک کام کر رہا ہوں، میں کپڑے کا کام کرتا ہوں، میں اس حوالے سے آپ کو پوری گائیڈ بھی کروں گا. اب کچھ لوگ ہوتے ہیں، انہوں نے اپنے بچوں کو پڑھایا لکھایا اور ایک ڈاکٹر بنا دیا، اور جب وہ ڈاکٹر جو بن گیا، اب اس کی جو اولاد ہے وہ شروع سے محنت کرے گی، وہ شروع سے محنت کر کے اوپر آئے گی، وہ بھی ڈاکٹر بنے گی، انجینئر بنے گی. دین وہ شروع سے 0 سٹیپ سے شروع ہو کر اوپر تک جائے گی. لیکن جو بندہ بزنس کر رہا ہے نا، وہ جب اس دنیا سے جائے گا تو وہ اپنے اولاد کو ایک بزنس دے کے جائے گا، بھلے وہ سموسے پکوڑے اور یہ فاسٹ فوڈ کی ایک چھوٹی سی دکان ہی کیوں نہ، تو وہ اس چیز کا بزنس آپ لوگوں کو دے کے جائے گا، آپ کا باپ. اب اس کو بزنس جہاں سے اس کے والد نے اس کو چھوڑا ہے، اس کے اولاد وہاں سے شروع کرے گی. مطلب وہ اس سے زیادہ آگے اوپر لے کے جائے گا، وہ 0 سے شروع نہیں کرے گا. تو ہم اس چیز کو بھی ہمارے ذہن میں ہونا چاہیے. اب ہر کام کا کوئی نہ کوئی سیزن ہوتا ہے، اس حوالے سے بھی ہمارے پاس نالج اتنا ہونا چاہیے. میں عام سے شیئر کر رہا ہوں، انشاءاللہ اس کی ڈیٹیل بعد میں آئے گی کہ ہمارے پاس سیزن سے ہمارے پاس نالج ہونا چاہیے کہ ہم نے کون سا مال کب لینا ہے، کون سا مال کب بیچنا ہے، کس مال میں کتنا پروفٹ ہونا چاہیے، کس میں کتنا ہے. یہ چیزیں ہمیں آس پاس اپنے دیکھنی ہیں. اور ہر کام کے لیے تھوڑا بہت ایکسپیرینس ہونا چاہیے، اتنا زیادہ بھی نہیں ہونا چاہیے. آپ اس کام میں رہ کر بھی اپنے آپ کو مینٹین کر سکتے ہیں، اپنے آپ کو سمجھ سکتے ہیں اور سمجھا سکتے ہیں. حضرت عبداللہ ابن مبارک کے میں ان کے متعلق پڑھ رہا تھا کہ وہ پورے سال میں صرف 4 ماہ بزنس کیا کرتے تھے اور اگلے 8 ماہ وہ بیٹھ کے کھاتے تھے. وہ کیسے جی؟ 4 ماہ ان کے بزنس کا، ان کا تجارت کا تھا. 4 ماہ میں انہوں نے تجارت کی، اگلے 4 ماہ وہ جہاد میں گزارتے تھے، اور اگلے 4 ماہ وہ علم دین کے لیے، عبادت کے لیے، تبلیغ کے لیے وقف کرتے تھے. یہ حضرت عبداللہ ابن مبارک کا طرز عمل تھا. اور میں پہلے بھی آپ کے سامنے ایک حدیث رکھ چکا ہوں. پھر ایک صحابی رسول مولانا طارق جمیل صاحب کا میں ایک تقریر ان کی سن رہا تھا، تو انہوں نے بزنس کے چند اصول بتائے، ان میں سے میں 2-4 آپ کے سامنے بھی رکھنے جا رہا ہوں. وہ اصول کیا تھے؟ مولانا صاحب فرما رہے ہیں کہ صحابی رسول کا نام میرے ذہن میں نہیں فی الحال. مولانا صاحب فرما رہے ہیں کہ بزنس کے چند اصول میں، ایک تو آپ ادھار نہیں دیں، اور نہ ہی ادھار آپ خود لیں، نہ ہی کسی کو دیں، نہ ہی خود لیں. اور دوسری بات کہ یہاں پر یہ دونوں طرف کا ادھار بند کر دیں. دوسری بات، آپ جب بھی کسی کو کوئی چیز بیچ رہے ہیں نا، اس میں کوئی بھی نقص ہے، کوئی بھی پرابلم ہے، کوئی بھی وجہ ہے، کوئی بھی اس میں مسئلہ ہے، تو اس کے سامنے وہ بات کھول دیں، اس کو بتا کے بیچیں. اور تیسری بات، آپ کو کوئی بھی چیز آپ کے پاس مال پڑا ہوا ہے، اس کے اوپر آپ کو جتنا بھی منافع مل رہا ہے، اس کو پہلی فرصت میں ہی بیچیں. اگر آپ کو مال آپ کے پاس پڑا ہوا ہے تو اس کے اوپر آپ کو منافع، فار ایگزامپل میں مثال دے رہا ہوں کہ میرے پاس ایک سوٹ ہے، مجھے اس سوٹ کے اوپر 100 روپے منافع مل رہا ہے، تو مجھے چاہیے کہ میں اس کو بیچ دوں. اب ہمارا کیا ایک کانسیپٹ ہوتا ہے کہ نہیں، اس کے اوپر 200 منافع ملنا چاہیے، 300 نہیں بیچیں گے. تو میرے ساتھ خود واقعہ ہو چکا ہے. ایک سوٹ میں نے سیل کیا تو اس کے اوپر مجھے کوئی 150-200 روپے اس پروفٹ آ گئے. تو پھر اس جگہ پر میرے تقریباً وہ 3-4 ایسے سوٹ سیل ہوئے.
تو باقی اس کا میرے پاس نا تھوڑے سوٹ باقی رہ گئے. تو ایک جگہ پر وہ ایک چند گاہکوں نے اصرار کیا، تو انہوں نے مجھے یہ کہا کہ انہوں نے ریٹ کم لگایا، لیکن مجھے پھر بھی اس میں سے تھوڑے بہت پیسے بچ رہے تھے. میں نے کہا نہیں، مجھے وہی 200-250 روپے سوٹ پر سوٹ میں سے بچنا چاہیے. تو بعد میں وہ میں نے اپنی جو قیمتیں خرید تھی اس سے بھی شاید کم ریٹ میں سیل کیا. ایسا ہوتا ہے، اور یہ واقعی ہی چیزیں صحیح ہیں. تو ان چیزوں کو تھوڑا سا ہم نے سیکھنا ہے. ہم نے بزنس کی طرف جانا ہے یا نوکری کی طرف، یہ فیصلہ اب آپ نے کرنا ہے. آپ تمام حضرات سے ایک چھوٹی سی اور التماس کرنے جا رہا ہوں کہ ہمارے اس یوٹیوب چینل ولید رضا فاروقی کو سبسکرائب کر لیں. نیچے میں اسی ویڈیو کے نیچے میں 2 لنک اور چھوڑوں گا، 2 لنک اور نیچے دے دوں گا. ایک WRF میڈیا اور ایک پاکستانی فزکس والا. یہ 2 یوٹیوب چینل، ان کو بھی آپ نے سبسکرائب کر لینا ہے. WRF میڈیا پر میں آپ لوگوں کو پروموٹ کرنے جا رہا ہوں جو بے روزگار ہیں، جن کے پاس روزگار نہیں ہے، جن کے پاس کرنے کے لیے کچھ نہیں ہے، جن کے پاس جابز نہیں ہیں، وہ میرے ساتھ رابطہ کر سکتے ہیں. اگر وہ اپنا یوٹیوب چینل بنائیں گے تو انشاءاللہ ان کے یوٹیوب چینل کو پروموٹ کریں گے. وہ اپنی ویڈیوز، اپنا کانٹینٹ بنا کے ہمیں بھیجیں گے. انشاءاللہ ہم اپنے WRF میڈیا یوٹیوب چینل پر ان کی ویڈیوز بھی لگائیں گے، اور اس پورے یوٹیوب چینل سے جتنی بھی پیسے ارن ہوں گے اس کا تقریباً 80% یا شاید اس سے بھی زیادہ ہم ان لوگوں تک پہنچائیں گے کہ جو اس چیز کے مستحق ہیں، جن لوگوں کو پیسے کی ضرورت ہے، جن لوگوں کو کام کی ضرورت ہے. یہاں پر ایک چیز میں آپ کے سامنے اور بھی رکھتا چلا جاؤں کہ ہم نے لوگوں کو بھیک مانگنا سکھایا ہے. ہم نے لوگوں کو بھیک مانگنا سکھایا ہے. ہم نے لوگوں کو کسی نے کوئی چیز مانگی نا تو ہم نے جیب سے نکالا ہے، وہ 5 روپے کا سکہ تھا تو ہم نے اس کے ہاتھ پہ رکھ دیا. اب اس نے اس 5 روپے کا سکے کو استعمال کیا، اس نے جو بھی اسے چیز لینی تھی لے لی، لیکن ہم نے ان کو کام کرنا نہیں سکھایا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک صحابی رسول آتے ہیں. فرمایا یا رسول اللہ، فاقہ ہے، غربت ہے، تنگ ہوں، پیسہ نہیں ہے، کھانے کے لیے کوئی چیز نہیں. تو آپ علیہ السلام نے فرمایا تیرے پاس کیا چیز ہے؟ صحابی رسول نے فرمایا کہ آپ کے پاس کیا چیز ہے سیل کرنے کے لیے، بیچنے کے لیے کوئی چیز ہے گھر میں پڑی ہوئی ہے؟ تو صحابی رسول نے فرمایا یا رسول اللہ ہاں کچھ نہ کچھ ہے. وہ غالباً ذرہ تھی، وہ مشکیزہ تھا، وہ کوئی چیز اس دور کے حوالے سے، اس وقت کے حوالے سے وہ کوئی چیز تھی. تو آپ نے فرمایا جاؤ اسے لے کے آؤ. وہ صحابی رسول اس چیز کو لے کے آپ کے خدمت میں حاضر ہو گیا. آپ نے فرمایا اس کو بازار میں بیچ دو. بازار میں بیچا اور ایک کلہاڑی اور ایک دستہ لیا. آپ علیہ السلام نے اس دستے کو خود اپنے ہاتھ مبارک سے کلہاڑی میں ڈالا اور فرمایا جاؤ جنگل میں نکل جاؤ، لکڑیاں کاٹو، لکڑیاں کاٹ کے بیچو. لکڑیاں کاٹ کے بیچی، اور وہ 1 دن 2 دن ایسے کام بڑھتا گیا. تو وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی، وہ صحابی رسول نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا. فرمایا یا رسول اللہ خوشحال ہوں. تو آپ علیہ السلام نے تو بھیک مانگنا نہیں سکھایا. آپ وہاں پر کتنے صحابہ بیٹھے ہوئے تھے، حضرت فاروق اعظم جیسے، حضرت صدیق اکبر جیسے، حضرت عثمان غنی جیسے ہیں، حضرت کتنے صحابہ بیٹھے ہوئے تھے، بڑے بڑے مالدار صحابہ بیٹھے ہوئے تھے. حضرت عثمان غنی جیسے تاجر بیٹھے ہوئے تھے. حضرت علی المرتضیٰ جیسے شیر خدا وہاں پہ بیٹھے ہوئے تھے. آپ علیہ السلام صحابہ سے کہتے کہ اس کی خدمت کر دو، اس کی مدد کر دو. صحابہ نہ کرتے، سب نے کرنی تھی، اور جتنا ہو سکتا کرتے. یہاں تک بھی ہم نے اور آپ نے پڑھا ہوا ہے کہ صحابہ نے اپنے پورے کے بکریوں کے ریوڑ دے دیے، باغوں کے باغ دے دیے. کیا اس شخص کی خدمت نہیں ہو سکتی تھی، مدد نہیں ہو سکتی تھی؟ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور یہ اپنے عمل سے بتایا کہ کر کے کھاؤ، اپنے ہاتھ سے کرو، وہ جو بھی ہو سکے. تو میرا یہ مشن یہاں پر یہ بھی ہے، میرا یہ مشن بھی یہاں پر ہے کہ لوگوں کے پاس جو ہوتا ہے نا کہ ان کو بھیک نہیں دو. ہم کسی کا سہارا بننا چاہتے ہیں، ہم کسی کو کچھ دینا چاہتے ہیں. میری یہ ویڈیو پوری دیکھیں گے انشاءاللہ آپ کو پوری چیز سمجھ آئے گی. ہم کسی کو کچھ دینا چاہتے ہیں، وہ کیا دینا چاہتے ہیں وہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں. اگر کوئی واقعی مستحق ہے اس کو دیکھا جائے گا. اگر کوئی واقعی اس چیز کا کہ اس کے پاس کچھ کرنے کے لیے پیسے نہیں ہیں، تو جو ہم سے ہو سکا، جتنا ہم سے ہو سکا اس کے اوپر انویسٹمنٹ کریں گے. اس کو اگر دکان چھوٹی سی بنا کے دینی پڑی، ہم دکان بنا کے دینے کے لیے کوشش کریں گے. اس کو اگر ہم یہ کہہ لیں کہ ریڈی لگا کے دینی پڑی، ہم ریڈی لگا کے دیں گے. اس کے ساتھ جو بزنس آئیڈیاز ہوں گے وہ بھی شیئر کریں گے. جہاں پر وہ مطمئن ہوا اور وہ کر سکتا ہوا تو اس کے لیے ہم وہ کریں گے. وہ اپنی کما کے شام کو روزی روٹی گھر لے کے جائے گا. اس مشن کے ساتھ ہم نکلے ہیں. اور وہ لوگ جو اس مشن میں ہمارا ساتھ دینا چاہتے ہیں، میں نے اس سے قبل فیس بک پہ اس سے بڑی تفصیل کے ساتھ لکھا تھا تو مجھے ہزاروں لوگوں نے کہا تھا کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں، فاروقی صاحب ہم آپ کے ساتھ ہیں. لیکن جب ہم پہلا قدم اٹھاتے ہیں نا تو لوگ کہتے ہیں کہ شاید یہ 2 نمبر ہے، یہ شاید جعلی بندہ ہے. ایسا نہیں ہے. ہر بندے نے مرنا ہے، مر کے اپنی قبر میں جانا ہے. میں انشاءاللہ جہاں تک ہو سکا آپ حضرات کے لیے اور آپ حضرات کی جہاں تک خدمت ہو سکی، مدد ہو سکی، میں کرنے کے لیے تیار ہوں.
وہ کس طرح ہمارے یوٹیوب چینلز سے جو بھی ارننگ ہوگی انشاءاللہ وہ اس کا ایک اچھی خاصی پیسے وہ ان لوگوں تک جائیں گے. اور جو لوگ سن رہے میری بات وہ صاحب استطاعت ہیں، وہ صاحب حیثیت ہیں، تو وہ بھی اپنی ڈونیشنز ہمارے تک پہنچا سکتے ہیں. ہمارے موبی کیش نمبرز بھی آپ کے ساتھ شیئر کیے جائیں گے. تو جہاں تک ہو سکا وہ ہمیں ایک میسج چھوڑ دیں، واٹس ایپ پر چھوڑ دیں کہ یہ ہم اس سلسلے میں دے رہے ہیں. تو آپ کا ایک ایک روپیہ، ایک ایک پیسہ آپ ان مستحق افراد تک جائے گا کہ جو واقعی ہی ضرورت مند ہیں. میں اکثر فیس بک پر اور دیگر ذرائع پر دیکھتا ہوں، جگہوں پر دیکھتا ہوں کہ لوگ بہت مجبور ہیں، ان کے پاس کرنے کا کام نہیں ہے. تو آپ ہمارا ساتھ دیجئے، ہم آپ کا ساتھ دیں گے. انشاءاللہ مل کے چلیں گے. مل کے چلنے سے رستے کھلیں گے، بے روزگاری ختم ہوگی، روزگار بڑھے گا اور تمام کے تمام گھرانے خوشحال ہوں گے. جزاک اللہ. ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر دیں. ولید رضا فاروقی یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں. ساتھ WRF میڈیا یوٹیوب چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں. اور ایک چھوٹا سا اور چینل پاکستانی فزکس والا، اس کو لازمی سبسکرائب کیجئے گا. ان تینوں یوٹیوب چینلز کو سبسکرائب کریں. ان تینوں چینل سے جتنی بھی ارننگ ہوگی ان تینوں چینل سے اس کا ایک طویل حصہ آپ تمام حضرات کے لیے وقف کیا جائے گا. WRF میڈیا کو اگر کچھ لوگ اپنی پروموشن چاہتے ہیں، وہ یوٹیوب پر کامیاب ہونا چاہتے ہیں، تو ان سے بھی میری ریکویسٹ یہی ہوگی کہ وہ آئیں، ہمارا ساتھ دیں. انشاءاللہ آپ ہی کا پیسہ ہوگا اور آپ تک جائے گا. آپ اپنی ویڈیوز بھی ہمیں شیئر کر سکتے ہیں. جزاک اللہ.